اتنی واضح صفتیں بتائی کہ کوئی بیوقوف اس لیے میں کہہ رہا ہوں آخر میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان نہیں، کوئی مشین ہے، اے ٹی ایم مشینز ہے، کمپیوٹر سکرینز ہے، ایل سی ڈی، اب پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال اتنی واضح نشانیاں. پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح علامتیں بتائی، میں علامتیں رکھتا ہوں، جو خوبیاں بتائی اس کی علامتیں وہ یہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پست قد انسان ہوگا، پست قد سمجھے نا، گڈا قد انسان ہوگا، مضبوط جسم والا. اب یہ صفتیں میں دجال کی بتا رہا ہوں تو آپ ایک دوسرے پہ مت لگائیے، آس پڑوس کے لوگوں مت لگائیے، اتنا دیکھ تیرے لیے بول رہی ہے، ویسا مت کیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ ہوتا ہے لگائیں. اس لیے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہے تو کہیں نا کہ انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ آپ سمجھ میں صحابی کو ایک خطاب کر رکھا وہ اس صحابی سے ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برائی ہے، گڈا ہونا، صحت مند ہونا، یہ ہرگز نہیں، لیکن اس کے اوصاف آدم کے بیٹوں میں ایسے اوصاف ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پست قد ہوں گا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مضبوط جسم والا ہوں گا، اسی طرح جو ہے بڑے سر والا شخص ہوں گا، اور فرمایا دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. ایک آنکھ جو ہوں گی الٹی وہ بند ہوں گی، مطلب اس پہ چمڑا لگا ہوگا، سیدھا آنکھ نہیں ہوں گی. دوسری آنکھ جو ہوں گی جسے دیکھ پاتا ہوں گا وہ خراب ہوں گی، جیسے انگور ہوتا ہے نا، انگور کا دانہ جس کا دیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کالا نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کو نقص ہوگا اس کی دونوں آنکھوں میں. تو ایک خراب، اس پہ چمڑا لگا ہوا، اسی سے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے، دجال، کہ ایک آنکھ خراب جس کی ہے دجال. دوسری آنکھ اس کی ایک انگور کے دانے کے جس طرح اس طرح ہوں گی، آنکھیں عیبدار ہوں گی اس کی. اسی طرح دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح جو ہوں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ پہ چمڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ آنکھ ہی انگور کے جیسی ہوں گی، دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں گا. ممکن ہے دونوں چیزیں کہ ہمیشہ بند رکھتا ہوں گا اور کبھی کھولتا ہوں گا، اس وجہ سے بند کی علامت میں یہ بتایا گیا، کھلا رکھتا ہوں گا تو اس طرح سے دیکھتی ہوں، بہرحال جو بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا، بال اس کے گھنے اور گھنگرالے ہوں گے، پیشانی اس کی بڑی ہوں گے، بہت گھنے بال اور گھنگرالے بال ہوں گے، پیشانی اس کی چوڑی ہوں گی، جلد کا رنگ سفید مطلب گورا انسان ہوگا، اور اس کی دونوں پنڈلیاں بے عیب ہوں گی، ذرا خوبصورت نہیں ہوں گی، آرچ شیپ مطلب ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے پیر ایسے ٹیڑے ہوتے ہیں نیچے سے، اس طرح سے اس کے کھلے ہوئے پیر ہوں گے، مطلب سیدھے پیر ہوں گا، یا ایسے پیر جس کو دیکھ کر آدمی کو لگے نقص ہے اس کے اندر، تھوڑا لچک ہے، تھوڑی کمی ہے، تھوڑی خرابی ہے اس کے پیروں میں، تو اس قسم کے اس کے پیر ہوں گے، ٹھیک ہے. اور دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف فے رے. ہر مومن جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو اگر ایمان والا ہے تو پڑھ لیں گا کافر. کیا لکھا ہوا؟ 3 حرف، کاف فے رے. ہر مومن جس میں ذرہ بھی ایمان ہوگا، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، دیکھیں گا اور پڑھ لیں گا کافر. ٹھیک ٹھیک. ابھی کافر جو ہے اس کے سر پہ دونوں آنکھوں کے بیچ، مطلب دونوں آنکھوں کے بیچ کے پیشانی کے حصے پہ لکھا ہوگا، یہ واضح ہے، یہ شخصیت ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب رہتے، کافر ہے نا لکھا ہوا تو وہ کیا کرتے، امریکہ فرانس کافر، او امریکہ اور فرانس، امریکہ کا فرانس کے فیرے، ہاں کافر. دیکھو کھلا مومن دیکھ لے رہا، پہچان لے رہا. دیکھو حدیث میں یہاں الفاظ ہے اس کی آنکھیں یہ 2 چیزیں، فرانس اور امریکہ، آنکھوں کے بیچ الفاظ ہے، شخصیت بتائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا وہ اس دنیا کے میپ میں لکھا ہوا ہوگا کافر. وضاحت ہے، پیشانی چوڑی، دونوں آنکھوں کے بیچ میں، ہر شخص پڑھ لیں گا کاف فیرے. ایمان والا ہوگا تو چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، کافر. سمجھے؟ شخصیت ہے، واضح شخصیت ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ شخصیت نہیں، کوئی مشین، کوئی آلات، کوئی عجیب چیز ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک. تو یہ جسمانی اوصاف ہے جو حدیث میں آئے. اسی طرح